کیونکہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ بڑے عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے تھے ابھی تک کتاب و سنت کی بات. بزرگ بھی ہے یہاں پر, آپ تھکے ہوئے ہیں, لہذا میں چند ہی گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا اور اسی سے اختتام کروں گا انشاءاللہ. میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی. یہ ابراہیم نبینا علیہ السلام نے رب العالمین سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھ کو کل قیامت کے دن رسوا مت کرنا, جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا, جس دن یوم لا ینفع مال ولا بنون, جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ ہی اولاد کام آئے گی, سوائے اس شخص کے جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا. اب یہاں پر چند چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ کہ ایک قلب سلیم ہے اور دوسرا قلب مریض ہے. دل بھی بیمار ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ دلوں کے اندر بیماریاں ہوا کرتی ہے, جس کا تذکرہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں کیا, فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں مرض ہے, یعنی بیماری ہے, اور وہ بیماری جو ہے بڑھتی ہے. عبادت, بدنی عبادت اور قلبی عبادت ہوا کرتی ہے. ہر ایک جانتا ہے کچھ عبادات کا تعلق جسم کے ساتھ ہے, بدن کے ساتھ ہے, اعضاء کے ساتھ ہے, اور کچھ ہے جس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے. اور یہ قلب والی عبادات جو ہے وہ زیادہ اہم ہے بنسبت بدنی عبادت کے. عقیدے کا تعلق قلب کے ساتھ میں, یعنی دل کے ساتھ میں. سب سے پہلی چیز اگر بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے, ایمان لانا, زبان سے اقرار کرنے کے بعد تصدیق دل, دل سے تصدیق کرنا ضروری ہے. پختگی عقائد میں وہ دل سے ہوتی ہے, اور جن عبادات کا تعلق دل کے ساتھ میں ہے وہ بنسبت جوارح کے, بدن کے زیادہ اہمیت کے حامل ہے. ٹھیک اسی طریقے سے بدنی برے اعمال بھی ہیں اور قلبی برے اعمال بھی ہیں. جو قلبی برے اعمال ہیں انہی کو امراض کہا گیا, اور ہلاک کر دینے والی بیماریاں ان کو قرار دیا گیا ہے. اور ان بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے, وہ ہے حسد کی بیماری. کائنات میں اگر آپ دیکھیں گے, غور کریں گے اس بات پہ, فتن و فساد, جنگ و جدل, لڑائی جھگڑے گاؤں میں, علاقے میں, قبیلے میں, ان کا ایک سب سے بڑا سبب ہے وہ ہے حسد. حسد ہم سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے, اس کو ہم اس کی تعریف ہم کو پتا ہے. کسی کی نعمت, کسی کی اچھائی, کسی کی عظمت, کسی کی رفعت, کسی کا مقام, کسی کے عہدے کو دیکھ کر کے یہ ارادہ کرنا یا یہ سوچنا کہ اس کو کیوں ملا ہے, اس کو نہ ملے, اس سے چھن جائے اور مجھ کو ملے. اگر آپ لڑائی کا سبب دیکھیں گے اس کا بھی یہی ہے, فساد کا سبب دیکھیں گے ایک ہی سبب ہے, ایک سب سے بڑا سبب ہے وہ ہے حسد. کہ اس کو کیوں مل رہا ہے, ہمیں کیوں نہیں ملا, مجھے کیوں نہیں ملا, اس کو یہ مقام کیوں ملا. یہ سبب بنا تھا سب سے پہلے فتنے کا آسمانی دنیا میں. ابلیس کو جب کہا گیا, اللہ نے کہا سجدہ کر آدم علیہ السلام کو,
تو اس نے سجدہ نہیں کیا, سجدے سے انکار کر دیا. پھر اللہ نے پوچھا وجہ کیا ہوئی؟ کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں تو اس سے بہتر ہوں, مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا, میں اس سے اچھا ہوں. اس کو یہ مقام کیوں ملا؟ اس کو تو مٹی سے پیدا کیا. یعنی حسد ہی سبب بنا جس کی وجہ سے فساد پھیلا, جس کی وجہ سے اس نے انکار کیا. دنیا پہ پہلا شروعات جو قتل کی ہوئی وہ بھی اسی حسد کی وجہ سے ہوئی. تو اس کو مہلک بیماری قرار دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يجتمعان في قلب عبد الایمان والحسد. ایک بندے کے دل میں دو چیزیں ایک ساتھ میں جمع نہیں ہو سکتی, ہرگز نہیں. ایمان اور حسد, یہ دونوں چیزیں ایک انسان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی. اگر حسد ہے تو ایمان نہیں ہے, اگر ایمان ہے تو حسد نہیں ہے. وہ حسد کر ہی نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیصیب امتی داء الامم, ان قریب میری امت کے اندر بھی گزشتہ امتوں کی وہ بیماریاں داخل ہو جائیں گی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیماریاں کیا ہے؟ پچھلی امتوں کے اندر جو بیماریاں تھی امراض, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا کون کون سی بیماریاں, کیا کیا بیماریاں. ان میں سے ایک بیماری گنائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں حسد کرتے تھے. اور یہ حسد, یہ صفت ہے کن کی؟ یہودیوں کی, جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ میں حسد کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم اس سے منع فرمایا ولا تحاسدوا, تم حسد مت کرو. ولا تباغضوا, بغض اور عداوت سے کام مت لو. اس سے منع کیا گیا حسد سے, کیونکہ یہ حسد ایک ایسی چیز ہے جو نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے, جلا دیتی ہے. ایسی بیماری ہے اور مہلک بیماری ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہ بیماری عام ہے اور اس کے اسباب بہت زیادہ اس کے اسباب ہیں. ہم میں سے اکثر سبھی تقریباً جانتے ہیں کہ وہ اسباب کیا ہے جن کی وجہ سے ایک انسان حسد کرنے لگ جاتا ہے. اچھائی پہ, نعمت پہ حسد کرنا, بلکہ اس کے مقابلے میں یہ حکم دیا گیا ہے آپ اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو. یہ تمنا مت کرو جو اس کو ملا ہے رب العالمین کی طرف سے, اللہ نے اس کو عطا کیا ہے, اس کے چھن جانے کی تمنا مت کرو, بلکہ رب العالمین سے یہ مانگو کہ اللہ جو اس کو عطا ہوا ہے اسی جیسا مجھ کو بھی عطا کر, اپنے خزانے غیب سے مجھے عطا کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے واقعہ سنا ہوگا, مسند احمد بن حنبل میں یہ واقعہ درج ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں صحابہ سے فرمایا ابھی جو اس کے بعد مسجد سے کے دروازے سے اندر آئے گا وہ جنت میں جائے گا. جس کو جنت, میری بات سے میں کہتا ہوں کہ جس کو جنتی دیکھنا ہو وہ اس کو دیکھ لے جو اس کے بعد دروازے سے اندر آئے گا وہ جنت میں جائے گا. صحابہ نے دیکھا, نگاہیں دروازے کی طرف, کون آئے گا؟ ایک صحابی آئے, انہوں نے وضو کیا تھا اور ان کی داڑھی سے پانی کے قطرات گر رہے تھے, ہاتھ میں نالین تھی. آ کر کے مسجد میں آیا, نماز پڑھی. دوسری مجلس میں پھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی کہ ایک شخص آ رہے ہیں صحابی جو اس کے بعد آئیں گے مسجد میں, وہ جنتی ہے. 3 مجلسوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مجلسوں میں 3 مرتبہ فرمایا کہ جو اس کے بعد آ رہے ہیں وہ جنت میں جائیں گے. صحابہ نے دیکھا وہی صحابی 3 مرتبہ, تینوں مرتبہ وہی صحابی.
اور آپ کو یہ معلوم ہے عشر مبشرہ بھی ہیں صحابہ میں سے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب ان کو ملا۔ اب سوچنے کا مقام ہے، اس صحابی کا تذکرہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے تو نہیں فرمایا، جب تک تو جبرائیل نے خبر دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کی طرف سے اس کے بارے میں بشارت آئی ہے کہ یہ جنت میں جائے گا۔ اب ایک صحابی کو رشک پیدا ہوا کہ میں دیکھوں کہ یہ کون سے عمل کرتا ہے، اور پھر وہ ان کے گھر گیا، مسلسل 3 دن وہیں پہ رہا، دیکھا کہ اس کے عمل اور اس کے عمل میں کوئی فرق، جو وہ کرتا ہے وہ بھی وہی عمل کر رہا ہے، دونوں کی اعمال برابر، پھر بھی اس کو جنت کی بشارت۔ تیسرے دن جب واپس آیا تو اس نے پوچھا کیوں آیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے اس غرض سے آیا تھا میں تاکہ میں دیکھوں آپ کے اندر کون سا ایسا عمل ہے جو ہم میں نہیں ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بشارت کی آپ کو جنت میں جانے جنتی ہونے کی۔ میں نے آپ کے اندر دیکھا وہی عمل، وہی نوافل، وہی قرآن کی تلاوت، وہی اعمال ہے جو میرے اندر بھی ہے۔ اس نے کہا ایک عمل اس کے علاوہ ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے نہ حسد ہے، نہ دھوکہ ہے، نہ بغض ہے، نہ عداوت ہے، یہ دل ایک دم صاف ہے ہر ایک کے لیے، اور ہر شام کو میں اپنے دل کو ایک دم صاف کرتا ہوں ہر ایک کے لیے۔ کہا ہاں یہی عمل تو ہے، یہی عمل تو ہے جس کی بدولت رب العالمین جو عمل جو ہے رب العالمین کو اتنا پسند آیا کہ جبرائیل امین کو بھیج دیا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درس دے دیا امت کو، اب بتا دیا یہ جنت میں جائے گا، بس کافی تھا، لیکن امت کو درس دینا تھا۔ جنت میں جانے کے لیے بہت زیادہ اعمال کی ضرورت نہیں، بلکہ اس عمل کی ضرورت ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے مطابق ہو، اور دل ایک دم پاک اور صاف ہو، بیماریوں سے پاک اور صاف دل ہو، وہی عمل قابل قبول ہوتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا گیا اس خاتون کا بھی جو رات کو قیام اللیل کیا کرتی تھی، لیکن اس کے زبان سے تکلیف پہنچتی تھی، اور تکلیف پہنچنے کے اسباب بھی آپ جانتے ہیں۔ اگر معاشرے میں قبیلے میں کوئی سحر یا جادو وغیرہ وغیرہ کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ جب تک نہ اس کے دل میں حسد ہے، حسد کے بغیر، اس بیماری کے بغیر وہ ایسا کام نہیں کرے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ کمتر ہو جائے، یہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک نہ وہ آپس میں محبت کرے۔ محبت کرنا، آپسی محبت جو ہے یہ ضروری ہے مومن بننے کے لیے۔ کیا حسد کرنے والا کسی سے محبت کر سکتا ہے؟ ظاہراً تو وہ بہت کچھ بولے گا، لیکن دل کے اندر اس کے لیے اس کو جو ہے محبت ہوگی، درد ہوگی نہیں ہوگا۔ جیسے ہی وہ پریشانی میں مبتلا ہوگا، جیسے ہی بیمار ہوگا، وہ تو بہت زیادہ خوش ہوگا کہ آج وہ جو ہے بیمار ہو رہا ہے، اس کو پریشانی لاحق ہے۔ لا تؤمنوا حتى تحابوا لا تدخلون الجنة، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتى تؤمنوا، جب تک تم ایمان والے بن جاؤ، ایمان لے آؤ۔ ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اب مومن بننے کے لیے کیا ہے؟ آپسی محبت بہت ضروری ہے۔ ہم غور کریں، ہم محاسبہ کریں اپنے آپ پر کہ ہمیں آپس میں محبت ہے، طاق میں رہتے ہیں، ہم طاق میں رہتے ہیں۔ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اس کو کھینچوں گا میں، اس کو پوچھوں گا میں، اور اس کی اس غلطی کو اچھالوں گا چوراہے پہ، دکانوں پہ، مارکیٹ میں۔ یہی محبت کا تقاضا ہے، اسی کو اسلام کہا جاتا ہے۔ یہی اسلام ہے۔ کس اسلام کو ہم نے سمجھا؟ کون سا اسلام ہے جس کو میں اور آپ مانتے ہیں
سا نظام ہے جس کو ہم مانتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام، کہ مجھے آپ سے عداوت، آپ کو مجھ سے عداوت، اور پھر میں یہ جو ہے دعویٰ بھی کروں اور پھر امید میں رہوں کہ رب العالمین جنت میں داخلہ دے گا۔ یہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے ہو یہاں تک نہ ایمان والے بن جاؤ گے۔ اور ایمان کا تقاضا ہے، تین چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے، وہ تو آپ نے سمجھا۔ اور ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک نہ آپس میں محبت ہو۔ اور محبت سمجھتے ہیں ہم، محبت سمجھتے ہیں کسی کو درد ہے، کوئی پریشان ہے، اس کی پریشانی کی وجہ سے خود پریشان ہو جانا، اسے محبت کہتے ہیں۔ یہ دعویٰ محبت خالص محبت کا دعویٰ نہیں چلے گا۔ اللہ کے ساتھ مجھے محبت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، لیکن جب فرما برداری کا وقت آتا ہے، جب ماننے کا وقت آتا ہے، اطاعت کا وقت آتا ہے، اس وقت کسی اور کی، اپنے نفس کی، اپنے خواہشات کی پیروی اس کی ہم مانتے ہیں، نہ اللہ کی مانتے ہیں، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں۔ یہی محبت ہے۔ شاعر نے کہا تھا وَاتَّعَسَ الْإِلَهَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ هَذَا بَدِيعٌ فِي الْقِيَاسِ هَذَا مَحَالٌ فِي الْقِيَاسِ بَدِيعٌ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعٌ۔ دعویٰ تو ہے محبت کا اللہ کے ساتھ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، محبت کا دعویٰ ہے، خالص دعویٰ ہے، لیکن جب ماننے کی بات آئے گی، اطاعت کی بات آئے گی، اس وقت کہا جاتی ہے محبت۔ وَتَعْصَ الْإِلَهَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ هَذَا مَحَالٌ، یہ محال ہے، یہ قیاس میں ذہن میں آنے والی بات ہی نہیں ہے کہ محبت بھی کرے اور اس کی نافرمانی بھی کرے۔ محبوب تو وہ ہے، ہوتا ہے جس کی ہر بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، کہ جب تک نہ آپسی محبت ہوگی، اور آپسی محبت اس وقت ہوگی جب حسد ختم ہو جائے گا، حسد کا خاتمہ ہوگا تب جا کے محبت ہوگی۔ اور ہم چاہتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہم کو جنت الفردوس میں جگہ دے دے، اور جنت میں جانے کے لیے آپسی محبت کا ہونا ضروری ہے، جس کا فقدان ہے ہمارے معاشرے میں۔ ہم ایک کی بات دوسرے کی بات برداشت نہیں کرتے ہیں، سبب کیا ہے؟ مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے، کسی کی بات سننا گوارا نہیں ہے، سبب کیا ہے؟ مجھے اس کے ساتھ محبت نہیں ہے بلکہ دشمنی ہے۔ میں ظاہر نہیں کرتا ہوں، زبان سے ظاہر نہیں کرتا ہوں، لیکن دل میں نے اس کا بغض چھپا کے رکھا ہے، اسی لیے اس کی چھوٹی سی بات بھی میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہوں۔ جب تک نہ ہم ایک دوسرے کی بات کو برداشت کریں، اس کو سمجھیں اور پھر آپسی محبت کو بڑھائیں، فروغ دیں اس کو، تب تک ہم کامل اور اکمل مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ انہی باتوں پہ میں الوداع ہوتا ہوں، رب العالمین کی بارگاہ میں دست بدعا ہوتا ہوں کہ اے خالق کائنات، تو ہم سب کو کے دلوں میں محبت ڈال دے، ہم کو آپس میں ایک دوسرے کا محبوب، ایک دوسرے کا غمخوار، ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دے، اور ہمارے دلوں سے نفرتوں کو ختم کر دے، بغض کو ختم کر دے، عداوت کو ختم کر دے، ہم سب کو ایک بنا دے اور نیک بنا دے۔ اور ایک بننا ضروری ہے، ہر کام کے لیے ایک بننا ضروری ہے۔ یہ جو بکھرے اگر رہیں گے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں پر بھی جو ہے بکھری ہوئی ٹولیاں جیسی مجھ کو بھی دکھائی دے رہی ہے۔ رب کعبہ کی قسم یہ نقصان دہ ہے، میرے لیے نقصان دہ، آپ کے لیے نقصان دہ، آپ کے معاشرے کے لیے نقصان دہ، یہ فائدے مند چیزیں نہیں ہے۔ جس جماعت کے ساتھ آپ وابستہ ہیں اور وابستہ ہونے کا آپ نے اقرار کیا ہے، وہ جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر ہے، اور اس کے ساتھ وابستہ رہنا دین کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے۔ یہ ہماری ضرورت ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، اور ہم جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں، یہ ہمارے ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ یہ مت سمجھنا لا اسلام الا بالجماع، اسلام کا تصور ہی نہیں ہے جماعت کے بغیر۔ اور وہ جماعت کون سی جماعت ہو؟ جو حق کی ترجمان ہو، توحید کی نشر و اشاعت کے لیے جس کی بنیاد ڈالی گئی ہو، اور وہ جس کی بنیادیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منہج کے مطابق، وہ واحد جماعت ہے جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر، جس کے ساتھ وابستہ ہونے کا ہم نے عہد بھی کیا ہے، اور وہ عہد انسانوں کے ساتھ میں نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ میں عہد کیا ہے۔ قرآن و حدیث کی نشر و اشاعت کی جماعت، توحید کے علم کی آبیاری کرنے والی جماعت، اس کے ساتھ منسلک رہنا ہمارا فریضہ ہے۔
اور یہ جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر کے ساتھ میں منسلک آج ہوئی. آج آپ نے کام کیا ہے کہ اس جامع مسجد کو آپ نے جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر کے ساتھ میں ملحق کیا ہے, یعنی جوڑا ہے, رابطہ جوڑا ہے, الحاق کیا ہے. یہ مسجد جو ہے مسجد ابو ہریرہ کے نام سے رجسٹرڈ ہوئی ہے وہاں پہ جمعیت اہل حدیث کے آفس میں. جو وقف بورڈ ہے, ٹرسٹ ہے, جس کے چیئرمین ہے ڈاکٹر عبداللطیف الکندی حفظہ اللہ, جو اس سلفیہ مسلم ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کے جو چیئرمین ہے, جو سیکریٹری ہے وہ دکتور عبداللطیف الکندی حفظہ اللہ ہے, اور چیئرمین اس کا صدر جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر ہوا کرتا ہے. ہم اس کے ساتھ میں وابستہ ہے, اور اس کا منشور ہے آپسی محبت. یہ اصول ہے, یہ قوانین ہے, یہ ضوابط ہے جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر کی. وہ جو ہے اہل حدیث کیا, وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عداوت رکھے گا, بغض رکھے گا, اناد رکھے گا. وہ تو اہل حدیث کیا, وہ مسلمان اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے مومن نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ سے یہ فرما دیا, لا تؤمنوا حتی تحابوا, تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک نہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو. اور ان محبت کے تقاضوں کو ہم سمجھیں, اس پہ غور کریں, اور پھر اپنائیں ان کو, اور اپنے اس علاقے کو, اس ملت کو, اس جو ہے گاؤں کو امن کا گہوارہ بنا دے. رب العالمین ہمیں آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے مومن کی جسد واحد کی طرح, ایک جسم کے مانند ہے مومن. جب اس کے کسی بھی عضو میں جو ہے پیر کے انگوٹھے میں اگر کانٹا چبھے گا, پورا جسم درد محسوس کرے گا. ویسا مسلمان ہونا چاہے, ویسا مومن ہونا چاہے. مشرق کے مسلمان کے جو ہے مسلمان کو تکلیف پہنچے, مغرب کا مسلمان بھی تڑفنا چاہے اس تکلیف سے. اگر اس کے دل کے اندر تڑف نہیں ہے, اگر وہ پریشان نہیں ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے اس کو محبت نہیں ہے. تو یہ محبت کا ہونا ضروری ہے, آپسی محبت. رب العالمین ہم کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دے. اے اللہ عداوت کو ختم کر دے, جو ہے کینہ اور بغض کو ختم کر دے, اس حسد کا ہمارے دلوں سے خاتمہ کر دے. یا اللہ آج تیرے گھر میں ہم جھولی پھیلائے ہوئے ہیں, ہم سب کو ایک بنا دے اور ایک بنا دے. اے خالق کائنات ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما, ہمارے والدین کے گناہوں کی مغفرت فرما دے. جو اس دنیا سے چلا گیا, حال میں شمس الدین صاحب چلے گئے, رب العالمین مانگتے ہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. اللہ ان کی قبر کو حد نگاہ تک جو ہے کشادہ فرما دے, ان کے سیئات سے درگزر کا معاملہ فرما دے. یا اللہ تو عفو اور درگزر کرنے والا ہے, معاف کرنے والا ہے, غفور الرحیم ہے. یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے, اس خاتون کی بھی مغفرت فرما دے. یا اللہ جو بھی اس بستی کے رہنے والے اس سے پہلے چلا گئے, یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے. یا اللہ میرے نانا نانی جو ہے وہ بھی قبروں میں مدفون ہے, اے خالق کائنات مانگتے ہیں ان کی مغفرت فرما دے, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے, ان کی قبروں کو وسیع فرما دے, ان کے سیئات سے درگزر کا معاملہ فرما دے, ان کے حسنات میں اضافہ فرما دے, اور وہ سبب بنا دے جنت الفردوس میں جانے کا, جہنم کے عذاب سے خلاصی کا باعث بنا دے. ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما, ہمارے والدین کے گناہوں کی مغفرت فرما دے. میں آپ سب کا مشکور ہوں, ممنون ہوں. آپ آئے, اپنے گھروں کو جو ہے ترک کیا, اور اللہ کے گھر میں تشریف رکھے, اور اب تک سنتے رہے. یا اللہ آپ کا یہ سننا قبول فرما دے, اور یہی ذریعہ بنا دے, آپسی محبت کا ذریعہ بنا دے, آپسی عداوت کے خاتمے کا سبب بنا دے. یہی ہمارا بیٹھنا اللہ کے گھر میں. یا اللہ تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں بزرگ ہیں اور عمر رسیدہ لوگ ہیں, اللہ ان کی آمین کو قبول فرما دے. نعم البدل عطا فرما ہم کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میں اپنے علماء کا بھی مشکور ہوں جو تشریف لے آئے. رب العالمین ان کا آنا قبول فرمائے, اور ہر قدم پر ان کو نیکیوں سے نوازے رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر و بارک فیک. بہت ہی مشکور ممنون آپ نے شیخ محترم کا. اس مسجد کے بارے میں ایک بات بتانا میں بھول گیا, مجھے دل میں شاید چبھتی رہتی, چونکہ میں نے جب تذکرہ کیا کہ اس مسجد کے ساتھ میں ہی مقبرہ بھی ہے, قبرستان بھی ہے, اور یقیناً جن لوگوں نے زمین دی ہے وہ اپنی اتنا ہی حصہ لے گئے, اور ہمیں اتنا بڑا حصہ دے کہ پورا گاؤں اس وقت اس کے اندر جمع ہے. تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں پھر سے زحمت دوں گا اپنے جو ہے صدر محترم کو اور نائب صدر ضلع جو ہے شیخ نادر مدنی کو,
کہ آپ تشریف لائے اور ہماری جو جنہوں نے زمین وقف کی ہے ان کی اولاد میں سے اس وقت جو موجود ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے اور یہ پھر سے جو ہے سنبھالا اپنے ہاتھ میں تھمائیں گے. میں ودعو کرنا چاہوں گا یہاں سے اپنے انکل جو ہیں محمد شریف سہیل صاحب کو بھی, اور یہاں سے محمد عاشور سہیل صاحب سے بھی آپ بھی آئے اور یہ اپنے ہاتھ میں تھما لیجیے. بارک اللہ. زمین دی ہے اس کو اپنے جذبات میں ایک سرٹیفکیٹ آتا ہے بینک کی طرف سے کہ یہاں سے یہ مسجد جو ہے یہ دہلی جموں کشمیر کے نام ہے. اور یہ جو مسجد ہے یہ 4 مرلوں پہ ہے اور اس کی جو مطلب آن لائن بھی ہم نے کی ہے اور یہ دورے بھی ہو چکے ہیں اور وہ جو ہے نقل بھی ہم نے اپنے آپ کو دے دی. مبارک کے حقدار ہے یہاں کے عوام.